باللہ من الشیطان الرجیم. اور خذو اخذ یا خذو و خذو اور پکڑو. خذو اور پکڑو. کن کو پکڑو جی؟ ہم ان کو کن کو؟ ان مشرکوں کو پکڑو اور کیا کرو جی؟ یعنی ایک تو قتل کرو، پہلا اس کا امر کیا تھا؟ فقتلوا، قتل کرو. دوسرا کیا جی؟ پکڑ لو. پکڑو اور پکڑ کے کیا کرو؟ واحصروہم، اور واسروہم. اثر یحصرو، کسی کو حصار میں لینا، روک لینا بھی اس کے مفہوم میں آتا ہے، روک لینا یا کسی کو حصار میں لے لینا، قید کر لینا. ٹھیک ہے جی. اور ان کو یہاں بھی اردو کا لفظ بھی عربی کا ہی ہے لیکن عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. اور محصور کر لو ہم ان کو قیدی بنا لو. ٹھیک ہے جی. روک لو، ان کو قیدی بنا لو. اور وقعدوا قعدا، یقعدوا بیٹھنے کو کہتے ہیں. جب آپ بیٹھتے ہیں دوسرے چوتھے بندوں کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ، بیٹھ جانے کو. اور بیٹھو. وقعدوا، تقعدون تھا ہے جی، کیا تھا؟ تقعدون، تم سب بیٹھتے ہو. اس کا کیا بنایا؟ امر بنایا سب. ٹھیک ہے جی. علامت مضارع بھی گئی، نون بھی چلا گیا تو یہ بچ گیا ہے جی. اقعد بچ گیا تھا. تو وقعدوا، اور تم بیٹھو. لہم، لام تعلیل کے لیے، ہم ان کے لیے، ان کے لیے بیٹھو. کہاں پہ بیٹھو جی؟ کلا. کلا کا مطلب کیا جی؟ ہر، تمام. ٹھیک ہے جی. وقعدوا کا مفعول ہے یہ. ٹھیک ہے جی. کہاں پہ بیٹھو؟ ہر جگہ پہ. کہاں پہ؟ مرصد. رصدہ کا معنی کیا ہے جی؟ ٹارگٹ کو کہتے ہیں، ٹارگٹ. آپ نے پڑھا ہوگا سورہ نبا میں بھی آیا ان جہنم کانت مرصادا، اور سورہ فجر کے اندر بھی آیا ہے. ٹھیک ہے جی. مرصاد کا لفظ. تو مرصد کیا ہے؟ نہیں جی، یہ جگہ یعنی ظرف ہے. گھات لگانے کی، ٹارگٹ کرنا کیا ہے؟ کسی کو ٹارگٹ کر لینا. وہ آپ نے دیکھا ہے بندوق کے اوپر جو ایسے بنا ہوتا ہے اس کو مرصاد کہتے ہیں. ان جہنم کانت مرصادا کا مطلب یہ ہے کہ جہنم نے اور نشانہ کہاں پہ لے لیا ہے؟ اس بل آئی اس کو کہتے ہیں. اس سوراخ کے اندر جب ٹارگٹ آ جاتا ہے تو پھر مارتے ہیں فائر. اس کا بھی ایک ناپ تول ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ اس کی، لیکن یہ ہے کہ اس میں جب آ جائے گا تو فائر کرو گے تو اس ٹارگٹ پہ جا کے ہٹ ہو جائے گا. اب مرصاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس پہ ٹریگر پر، اور ٹارگٹ آپ کا اس بلائی کے اندر ہے. اب کیا کرنا کیا ہے؟ حرکت دینی ہے، بس حرکت دینی ہے، فائر ہو جائے گا. تو مرصاد اس کو کہتے ہیں. گھات کس چیز کو کہتے ہیں؟
جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں راہ رکھنا، چھپ کے بیٹھ، کسی کے انتظار میں بیٹھ کے وہ آئے اور اس پہ حملہ کر دیں۔ تو مرصد کیا ہے جی؟ یہ ظرف مکان ہے، جگہ ہے جہاں پہ یہ آتی ہے مفعل کے وزن پر۔ مرصد گھات کی جگہ، یعنی ہر جگہ گھات لگا کے بیٹھ جاؤ۔ ہاں جی، یعنی ہر جگہ تو نہیں، لیکن گھات کے لیے کوئی خاص جگہ بھی ہوتی ہے نا جی، جہاں پہ بیٹھتا ہے بندہ، جہاں پہ بندہ آئے گا تو اس کو ہٹ کرنا آسان ہو۔ آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کو ٹارگٹ کلر مارتے ہیں وہ ایسے ہی تھوڑا ہی مار دیتے ہیں، وہ کسی جگہ پہ آ کے مارتے ہیں بندے کو، فلاں جگہ پہ بندہ آئے گا تو اس جگہ پہ گاڑی آستہ ہوگی یا کچھ ہوگا، یا یہاں سے گزرتا ہے یہاں رکتا ہے، اس جگہ ویٹ کرنا ہے۔ تو گھات کی کچھ خاص جگہ ہوتی ہیں کہ یہاں پہ گھات ہے، وہاں پہ گھات لگا کے بیٹھ سکتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ رستوں کا ایک اپنا انداز ہے نا جی۔ مثلاً آپ جانتے ہیں کہ جب کسی جگہ آپ سفر کرتے ہیں تو کچھ جگہ ہیں جہاں چور بیٹھتے ہیں، گاڑیاں روک کے لوٹتے ہیں، تو ہر جگہ تو نہیں لوٹتے، خاص خاص جگہ آپ وہاں پہنچیں گے، جو ہی گاڑی بس اسپیڈ بریکر پہ آئی نہیں تو روک گیا، ہاں جی کدھر گئے۔ تو کل مرصد، ہر ایک گھات کی جگہ پر ان کے لیے بیٹھ جاؤ۔ کرنا کیا ہے جی؟ ایٹ دا اینڈ کیا کرنا ہے؟ قتل ہی کرنا ہے۔ اور یہ جو پکڑو اور یہ سارا نظام ہے، یہ اس لیے کہ ان کو کہو گے اگر کوئی پکڑا گیا ہے اور اس کا کچھ اور معاملہ ہو گیا، اگر تو کوئی آ گیا سامنے اس کو تو مار دینا، قتل کرنا۔ لیکن اگر سارا کام 4 مہینے گزرنے کے بعد کرنا ہے، 4 مہینے کے بعد، بالکل۔ فَإِن تَابُوا اگر پس ان اگر تابو، تابا یتوبو، تابا کیا متابہ کا مطلب ویسے کیا؟ اس سے توبہ کی، توبہ کا مطلب کیا؟ بعد آ گیا، پلٹ آیا، پلٹنا۔ توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، اور دوسرا اس کا معنی ہے، یہ بھی پلٹنے کے معنی میں آتا ہے رجوع، یعنی اپنے کام سے رجوع کرنا، پلٹ آنا، یہ توبہ ہے۔ سکی توبہ نہیں کہ بیٹھ کے شراب بھی پی رہے ہیں توبہ بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں۔ ان تابو، اگر وہ تابا، اس ایک نے توبہ کی ہے جی، تابا اس نے توبہ کی، اور تابو اولف سب نے توبہ کی، اگر وہ توبہ کریں، ان تابو اگر وہ توبہ کریں، اور اقامو، اقام اس نے قائم کی، اور اقامو وہ قائم کریں۔ کس چیز کو قائم کریں جی؟ کیا مفعول ہے اس کا؟ الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، یعنی صرف توبہ نہ کر کے بلکہ، تو پتہ چلا کہ نماز ایک یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ بندہ کون ہے؟ سچا، جھوٹا نہیں جی، مسلمان ہے۔ نمازی بھی جو ضروری نہیں ہے سچا ہی مسلمان ہو، لیکن مسلمان ہونے کے لیے کسی آدمی کا مومن ظاہر کرنے کے لیے کیا چیز شرط ہے؟ نماز۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور آتاو، آپ کسی جگہ پڑھتے ہیں لکھا ہوتا ہے آتو، ہے جی، کسی جگہ آپ پڑھتے ہیں لکھا ہوتا ہے آتو، یہاں پہ آپ پڑھ رہے لکھا ہوا آتو، تو کوئی سمجھ آیا کہ نہیں؟ دیکھیں، ایک ہے آتا یکتی، دینا، آتا یوتی، اس نے اس کو دیا، اس کی جمع کیا ہے؟ آتو، آتا اس نے دیا، آتو انہوں نے دیا۔
اب آ گیا آتو، ہاں؟ آتو فعل امر ہے، تم فعل امر، تم سب دو، یؤتون سے آتو، تم سب دو۔ اب یہ بھی اصل میں کیا تھا؟ آتو، یہ کیا تھا؟ انہوں نے دیا۔ اب جیسے ان کی وجہ سے انہوں نے توبہ کی کو توبہ کریں، نماز قائم کی کو نماز قائم کریں، تو آتو کا مطلب ہے وہ دیں۔ تو یہاں پہ پیش کدھر سے آ گئی؟ پیش آئی اگلے لفظ سے ملانے کے لیے، آتَوُ الزَّکَاۃَ، وہ زکوٰۃ دیں۔ اگر وہ توبہ کریں، اگر وہ نماز قائم کریں، اگر وہ زکوٰۃ دیں، تو پھر کیا ہے جی؟ بس کیا جی اگلا لفظ کیا ہے؟ خلو، خلو کیا یہ کس لفظ سے بنا ہے جی؟ خے لام واو، ایک ہے خے لام لام، خلا یا خلو، ٹھیک ہے جی۔ ایک یہ ہے خلا یخلو۔ اب یہ یہاں پہ یہ کس مادے سے آ گیا ہے؟ یہ باب تفعیل سے آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خلا یخلی، یعنی تخلیہ۔ تخلیہ کا لفظ کچھ سمجھ لگا جی؟ جی تخلیہ، تخلیتاً، تخلیہ کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ سلامت کہتے ہیں تخلیہ، کلا چھوڑ دینا، یعنی باقی سارے چلے جو میں کلا رہتا۔ تخلیہ کا مطلب ہے جگہ خالی کر دینا، رستہ چھوڑ دینا۔ جگہ خالی کر دی، کمرہ خالی کر، چلو جاؤ، رستہ چھوڑ دیا۔ فخلو، بس ان کا رستہ چھوڑ دو، چھوڑ دو، تخلیہ کر دو نا، تخلیہ خالی، بادشاہ سلامت نے کہہ دیا تخلیہ تو تخلیہ۔ فخلو، بس ان کی وہ جو جس رستے میں گھات لگا کے بیٹھے تھے نا انہیں قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، اب انہوں نے توبہ کر لی ہے، اسلام قبول کر لیا، نماز شروع کر دی، زکوٰۃ دینے لگے، اب ان کے رستے میں بیٹھنا ممکن کیونکہ ان کا معاملہ اور ہو گیا۔ فخلو، پس چھوڑ دو، سبیلا، راستہ ان کا۔ سبیلا سے پتہ چلا کہ اس امر کا مفعول کیا ہے؟ سبیلا، راستے کو، سبیلا ان کے راستے، ٹھیک ہے جی۔ خلو سبیلہم، ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ کیوں جی؟ ان اللہ، اب ان کے راستے کو چھوڑ دیں۔ اب یہ بھی مسلمانوں کا امتحان ہے۔ کئی دفعہ بندہ تپا ہوتا ہے کسی کافر پہ کہ اس نے کفر کے زمانے میں مجھے گالی دی تھی، مارا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، میرا راستہ روکا تھا، آج میں نے اسی گردن مار دیں، موقع آ گیا نا۔ امیہ بن خلف کے غلام کا نام کیا تھا جی؟ ایک کافر تھا امیہ بن خلف، اس کے کافر کا نام کیا تھا؟ سوری، اس کے غلام کا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس کو کس نے مارا ہے؟ وہ غزوہ بدر میں مرا ہے۔ مارا کس نے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، اور زور دے دے کے اور آوازیں لگا لگا کے اس کو قتل کیا کہ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے جو میرے ساتھ ظلم کیے تھے۔ اب صحابہ کا امتحان ہے بھائی، انہوں نے ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا کہ میں مسلمان ہو گیا، اب اس نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، تو یہ جس بندے نے تلوار، اس کو پتہ ہے میں نے مار دینا ہے اس کو، تو بڑا مشکل ہے۔ تو
اللہ کے لیے اس کا رستہ چھوڑ دو، اس کا رستہ چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو رستہ؟ تمہیں تو غصہ چڑھا ہوا ہے، لیکن ان اللہ ان بے شک ان اللہ بے شک اللہ تعالی ہے غفور غفور بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ ہی بخشنے والا ہے، اللہ نے بخش دیا۔ جب اللہ نے بخش دیا تو اس میں کسی دوسرے کی طاقت ہے؟ یہاں پہ ایک اصول دوسرا بھی آپ سمجھ لیں کہ جس کو اللہ نے بخش دیا اس کو مسلمانوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی، چھوڑ دی، ختم، رستہ چھوڑ دو۔ ایسے ہی آج کچھ لوگ صحابہ پہ اعتراض کرتے، صحابہ نے یہ کر دیا جی، وہ کر دیا۔ بھائی جن صحابہ کو اللہ نے بخش دیا ان کا رستہ ان کا رستہ چھوڑ دو، ان کا رستہ خالی کر دو، ان پہ گفتگو نہ کرو۔ اللہ نے بخش دیا۔ رحیم، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو یاد رکھیں جسے اللہ بخش دے اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ ماں کا ترجمہ سر نہیں تب ہوتا جب اگلا ماضی میں ہو تو جی ماضی میں اسلوب بھی ہوتے ہیں، لیکن ماضی کا جو نفی ہے وہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماضی کا نفی ہاں ماں جی پڑھ لیتے ہیں جی۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین عاہدتم من المشرکین ثم ثم لم ينقصوکم لم ينقصوكم شیئا شيئا ولم یظاہروا ولم يظاهروا علیکم احدا عليكم أحدا فأتموا إليهم فأتموا إليهم عهدهم عهدهم إلى مدتهم إلى مدتهم إن الله إن الله يحب المتقين يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فإذا انسلخ الأشهر الحرم أشهر الحرم أشهر الحرم فإذا انسلخ الأشهر الحرم وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا فاقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم واحصروهم واحصروهم واقعدوا لهم واقعدوا لهم كل مرصد كل مرصد فإن تابوا وإن تابوا وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اذهب الباس رب الناس واشف الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما